اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم۔ اور اے موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اس کو ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ فرمایا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض دوسری بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیں، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں بلکہ اظہار التفات و نوازش کے لیے ہے۔ سوال اس چیز کے متعلق کیا گیا جو بعد میں ان تمام معجزات کا ذریعہ بننے والی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے تھے۔ اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے عصا ہونے کا یقین ہو جائے، بعد میں سانپ بننے پر انہیں یہ گمان نہ ہو کہ شاید میں نے کوئی اور چیز پکڑ رکھی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دل سے ہیبت کو دور کرنے اور مانوس کرنے کے لیے لاٹھی کے متعلق سوال پوچھا تاکہ کلام الہی کا رعب اور جلال کم ہو جائے۔ یا عصایا، اگرچہ جواب اتنا ہی کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتانے کے بعد اس کے فوائد بھی بیان فرما دیے۔ اس کی ایک توجیہ تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اور ظاہر بات کے متعلق سوال نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس لیے سوال فرمایا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے لاٹھی کیوں پکڑ رکھی ہے۔ اس جواب میں اس کے چند فوائد بھی بیان فرما دیے گئے، مگر آخر میں بات کو مختصر کر دیا گیا کہ اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہوئی تو پوچھ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت میں بے اختیار بات لمبی ہوتی گئی۔ ایک طرف فرط محبت کا تقاضا تھا کہ بات لمبی سے لمبی ہوتی جائے، دوسری طرف ادب زیادہ بات کرنے سے مانع بھی تھا۔ اس لیے ایک اپنی ضرورت ٹیک لگانا اور ایک بکریوں کی ضرورت پتے جھاڑنا کہہ کر بات مختصر کر دی کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے لیے اس میں کئی اور ضرورتیں بھی ہیں۔ کلام کا حسن یہ ہے کہ اس میں جامعیت ہو، ایک جملے میں اپنے علیم و خبیر پروردگار کی بارگاہ میں سب کچھ بتا دیا، جس کا بیان کرنا یہاں ممکن نہیں۔ فرمایا گیا، القھا یا موسیٰ، اسے پھینک دو۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا تو وہ ایک سانپ بن گیا جو دوڑتا تھا، یعنی حقیقی اور زندہ سانپ۔ قرآن مجید میں اس کے 3 نام ذکر ہوئے، جانن، حیتن اور صوبانن۔ لاٹھی پھینکتے ہی باریک سانپ جیسی بنی، پھر بڑھتے بڑھتے بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اژدہے کو دیکھ کر ڈرنا ایک طبی امر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر مرعوب ہوئے کہ ہاتھ میں
پکڑنے والا عصا جو سانپ کے مارنے کے کام آتا ہے خود سانپ بن گیا ہے۔ پروردگار نے فوراً آپ کو اطمینان دلایا کہ ڈرو نہیں، اس کو بلا جھجک پکڑ لو، تمہارے پکڑتے ہی ہم اس کو پہلی حالت میں کر دیں گے۔ آپ کے پکڑتے ہی وہ پھر سے عصا بن گیا۔ اس سارے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کا عین الیقین عطا فرما دیا کہ کس طرح اس کے حکم سے ایک بے جان چیز اتنی خطرناک ہو جاتی ہے اور کس طرح اس کے حکم سے واپس اپنی پہلی حالت میں آ جاتی ہے۔ ان دنوں جادو اپنے عروج پر تھا، اس کے توڑنے کے لیے یہ معجزہ دیا گیا اور انہیں مشاہدہ بھی کروا دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کا ہر وقت احساس بھی رہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے سامنے فرعون اپنی تمام تر قہرمانیوں کے باوجود کچھ بھی نہیں۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالو تو وہ چمکتا ہوا سفید نکلے گا، مگر وہ سفیدی برس وغیرہ جیسا عیب نہیں ہوگا، بلکہ ایک معجزہ ہے کسی عیب کے بغیر۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، ہاتھ میں سفیدی کسی مرض کے سبب سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ سفیدی اور چمک مستقل نہ تھی، بلکہ اس کے ظہور کو اس شرط کے ساتھ خاص کیا تھا کہ جب ایک نشانی کے طور پر دکھانے کے لیے ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالیں گے تو سفید چمکدار ہی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دعوت دین کے سلسلے میں مددگار ہوتا ہے، کبھی معجزات عطا فرما کر، کبھی دشمن کو مخبوط اور مجبور و لاچار کر کے، اور کبھی دشمن دین پر فتح عطا کر کے، اور کبھی دشمن کے گھر ہی میں اپنے ماننے والے پیدا کر کے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مستقبل کی فتوحات کی بشارت دی جا رہی ہے کہ بظاہر یہ تو دو معجزات ہیں، لیکن یہ دو ہی نہیں بلکہ ان کے اندر ہمارے بہت سے دوسرے بڑے بڑے معجزات بھی چھپے ہیں۔ آگے جب امتحان کے مراحل آئیں گے تو دیکھو گے ان سے ہماری قدرت اور قہرمانیت کے کیا کیا کرشمے اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی عصا تھا جس سے سمندر سے راہ نکالی، اور اسی سے آپ نے پتھر سے 12 چشمے نکالے۔ توحید، آخرت اور نماز کی تعلیم و تاکید، اور ان دو بڑے معجزات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے جائیں اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے غضب سے ڈرائیں۔ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ دیگر انبیاء اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزات ان کی اقوام کے مطالبے پر دیے گئے، اور مقصود صرف اتمام حجت تھا کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے، کسی معجزے ہی کے لیے بضد ہیں، ان کے پاس حق سے انحراف کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے سرکش و جابر حکمران کی طرف رسول بنا کر بھیجے جا رہے تھے جو شخصی اور قومی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن تھا۔ آپ کی بات سننا تو درکنار، اندیشہ اس بات کا تھا کہ یہ علم ہوتے ہی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، فوراً ان کے قتل کا حکم دے دیتا۔ ایک قبطی کے واقعے کو بھی ملحوظ رکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک ایسے منتقم اور جبار کے سامنے اگر موسیٰ علیہ السلام ایک رسول کی حیثیت سے جاتے تو وہ آپ کی بات سننے کا کب روادار ہوتا؟ وہ تو صرف اسی صورت میں بات سننے کے لیے تیار ہو سکتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی جو اس کو مرغوب اور مخبوط کر دیتی۔ اس لیے پہلے ہی آپ کو ایسے معجزات سے نواز دیا گیا تاکہ دشمن کی ہر تعدی سے محفوظ رہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، وہ اپنے زوم میں خود رب اعلیٰ بنا بیٹھا تھا اور اہل مصر کا سب سے بڑا دیوتا سورج کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بت سارے مصر میں پوجے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے طغیان سے اچھی طرح واقف تھے، بلکہ خود اس کے ستم زدہ تھے۔ جن لوگوں کے ہاتھوں معاشرے
اور ملک کا نظام ہوتا ہے وہی دعوت دین کے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی بادشاہت کے چھن جانے کی فکر ہوتی ہے، اسی بنا پر وہ دعوت حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ حق کو قبول کرتے ہیں تو پورے شعور اور کامل بصیرت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور یہ بصیرت ان کے اندر وہ قوت تسخیر پیدا کر دیتی ہے کہ اپنا سب کچھ لٹانے اور اپنی جان قربان کرنے کو عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.